حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کو حق پر ایمان لانے کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے پاس جا کر اسے نرمی کے ساتھ حق کی دعوت دینے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے کہا۔ اس پر دونوں بھائیوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ فرعون اور اس کے ساتھی ہمیں قتل ہی نہ کر ڈالے یا ہمیں کوئی نقصان ہی نہ پہنچائے، کیونکہ وہ لوگ بڑے ظالم اور شرکش ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اس کے بارے میں خوف مت کھاؤ، تم دونوں اور جو تم لوگوں پر ایمان لائے گا ان سب کی ذمہ داری حفاظت میں کروں گا، اور فرعون اور اس کے ساتھی تم لوگوں تک پہنچ نہ پائیں گے، یعنی کہ کوئی نقصان نہ پہنچ پائے گا۔ اب میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں خوب سننے والا ہوں اور سب کچھ جاننے والا ہوں، اور ہم نے تمہیں جو موعظے دیے ہیں اس کے لیے ثواب تم پر ایمان لائے گا اور تمہاری تابعداری کرے گا وہی غالب رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس سے کہا، ہم تیرے اور سب کے رب کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر ہیں، تو اس رب پر ایمان لا اور ہماری اطاعت کر اور ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، اور تو نے جو انہیں سزائیں دے رکھی ہے اسے ختم کر۔ ہم تیرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے ہیں، سلامتی اسی کے لیے ہے جو ایمان قبول کرے اور اسے جو ہدایت کی ذاتی ہے اس کا پابند بنے، اور جو ہمیں جھٹلائے اور ہماری باتوں سے منہ پھیر لے یا انکار کر دے تو اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ فرعون نے پوچھا، اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہمارا رب جس نے ہر ایک کو ایک خاص شکل و صورت سے ساتھ پیدا کیا اور حق اور ہدایت کی راہ دکھائی۔ فرعون نے بات کو بدلتے ہوئے کہا، اچھا یہ بتاؤ، گزر گئے زمانے والے کا کیا حال ہوا جو لوگ تمہارے رب کے سوا دوسرے معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کا علم میرے رب کے یہاں ایک کتاب میں موجود ہے، اور نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے، اور میرا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے اس زمین کو فرش ہموار بنایا اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے، اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے جس کی وجہ سے ہر قسم کی سبزی اور پھل فروٹ کی پیداوار ہوتی ہے، جسے تم بھی کھاتے ہو اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاتے ہو۔ یہ میرے رب کے عقل مندوں کے لیے کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ میرے رب وہ ہے جس نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا اور اسی مٹی میں تم واپس لوٹائے جاؤ گے، اور پھر وہ تم کو دوبارہ زندہ کر کے نکالیں گے۔ فرعون نے پھر بات کو بدلتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، تو میرے کیے گئے احسانوں کو بھول گیا؟ یاد کر، ہم نے بچپن میں تجھے اپنے محل میں پرورش کی، تجھے پالا پوشا، اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہمارے محل میں گزارے، اور پھر تو نے ہماری ہی قوم کے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ اب بھی ہم تجھ پر احسان کر رہے ہیں کہ تجھے قید نہیں کیا، تیرا قتل نہیں کیا، لیکن تو ناشکروں میں سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ کام میں نے اس وقت کیا جب مجھے اپنے رب کی طرف سے ہدایت نہیں ملی تھی، اور میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، اور قتل ہونے کے بعد میں تم سے خوف کھا کر بھاگ گیا۔ پھر میرے رب نے مجھے حکمت اور علم عطا فرمایا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں چن لیا۔ اور رہی بات تیرے احسانوں کی جو تو مجھ پر جتا رہا ہے، تو نے بھی تو میری قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے اور ان پر ظلم و ستم کرتا ہے۔ فرعون نے پھر بات کو بدلتے ہوئے اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے سرداروں سے کہا، ہم نے تو آج تک ایسی باتیں اپنے باپ داداؤں سے بھی نہیں سنی جو یہ موسیٰ ہمیں بتلا رہا ہے۔ میں تو اپنے سوا تمہارا کوئی دوسرا رب نہیں پاتا، اور مجھے تو یہ موسیٰ دیوانہ پاگل لگتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کو حق کی دعوت دی اور ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے کہا، لیکن فرعون اور اس کی قوم اپنے کفر پر قائم رہی۔ فرعون نے حق بات سننے کے بعد بھی یہی کہا، اے موسیٰ، تو مجھے دیوانہ مجنون لگتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرا رب ہی مغرب ویسٹ سے مشرق ایسٹ اور زمین سے آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا مالک ہے، اور وہی تمہارا اور میرا حقیقی رب ہے۔ اگر تم عقل سمجھداری رکھتے ہو
تو اس بات پر فرعون چڑ گیا اور ہو گیا، اور کیونکہ وہ خود کے اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور لوگوں سے اپنی عبادت کروایا کرتا تھا، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنایا تو میں تجھے قید کر دوں گا اور تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر میں تیرے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی کھلی نشانی لے کر آؤں تب بھی؟ فرعون نے کہا، اگر تو سچا ہے تو اپنے رب کی نشانیوں کو پیش کر۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی عصا زمین پر ڈال دیا، جو ایک دم سے ایک بڑا اژدہا سانپ سنیک بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو تمام دیکھنے والے درباریوں سفید وائٹ چمکتا ہوا نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی فرعون اور اس کی قوم کے لوگ ایمان نہ لائے اور اپنی ہاتھ دھرمی پر قائم رہے۔ فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، یہ تو کھلا جادو ہے اور موسیٰ تو کوئی بہت بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے، اور یہ موسیٰ یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے بل پر ہم لوگوں کو ہماری سرزمین وطن سے باہر نکال دے۔ پھر اس نے اپنے سردار حمان سے کہا، اے حمان، تو ایک بہت بڑی آگ جلا اور اس میں پکی مٹی کی اینٹ تیار کر، اور اس اینٹ سے ایک بہت بڑا محل، قلعہ، دیوار یا سیڑھی بنا جو آسمان تک جائے، اور میں اس پر چڑھ کر آسمان کے اس پار جھانک کر موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں۔ مجھے تو یہ موسیٰ اور اس کا رب دونوں ہی جھوٹے معلوم ہوتے ہیں۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، اے موسیٰ، تو ہماری ہی طرح کا بشر ہے، ہمیں اس کی باتیں ہرگز نہیں ماننی چاہیے۔ فرعون نے اپنے سرداروں سے کہا، تو اب بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان سرداروں نے کہا، آپ اس سے اور اس کے بھائی سے ایک دن مقرر کر لیجئے کہ اس نے جو جادو دکھایا ہے ہم بھی اس کے مقابلے میں اپنے شہر کے سارے جادوگر بلا لیں اور ان کے بیچ مقابلہ کرا دیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تم اپنے مقابلے کا کوئی ایک دن مقرر کر لو تاکہ اس دن ہماری ساری قوم تمہارے اور ہمارے جادوگروں کے بیچ کا مقابلہ دیکھ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جشن والا دن نوروز مقرر کیا۔ نوروز، اس دن فرعون کی قوم کے لوگ بہت بڑا جشن یا عید کی طرح مناتے تھے۔ فرعون نے اپنی حکومت کے تمام جادوگروں کو نوروز کے دن ایک میدان میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ اس کی ریاست کے کونے کونے سے سبھی بڑے بڑے جادوگر وہاں پہنچ گئے۔ دوستو، فرعون تو خود ایک اللہ تعالیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا مقابلہ خود نہ کر سکا اور اپنی ہی حکومت کے جادوگروں کا سہارا لیا۔ اب جشن والے دن فرعون کے حکومت کے کونے کونے سے بڑے بڑے نامور جادوگر اور کرتوت دکھانے والے جمع ہو گئے۔ ایک طرف فرعون اور اس کے درباری بیٹھے اور باقی پورا میدان اس مقابلے کو دیکھنے والے سے بھر گیا۔ جادوگروں نے فرعون سے کہا، اگر ہم جیت گئے، غالب آ گئے تو ہمیں انعام ملے گا۔ فرعون نے کہا، کیوں نہیں؟ اگر تم لوگ کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں انعام اور اکرام سے نوازوں گا اور تم لوگوں کو اپنے دربار میں مقرب خاص لوگوں میں شامل کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پہلے کہ مقابلہ شروع ہو جادوگروں سے مخاطب ہو کر کہا، میں کوئی تمہارے جیسا جادوگر نہیں ہوں، میں تو تم سب اور اس سارے عالم کے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس لیے تم لوگ میری اب ابتدا کرو اور اس رب پر ایمان لاؤ جس نے تمہیں اور ہم سب کو پیدا کیا، اور وہی ہمیں موت دے گا اور موت کے بعد پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہ بھی جان لو کہ قیامت قریب ہے، اس لیے سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنے کفر پر قائم نہ رہو۔ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واعظ نصیحت سنا تو فکر سوچ میں پڑ گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ کوئی بھی جادوگر اس طرح کی نصیحت نہیں کرتا، نہیں کہیں یہ موسیٰ علیہ السلام حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے رسول تو نہیں ہیں؟ لیکن ان جادوگروں میں سے زیادہ تر لوگ نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام کوئی نبی یا رسول نہیں ہے، یہ تو ہماری ہی طرح ایک عام بشر انسان ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے بل پر ہم لوگوں کو ہمارے ہی دیش سے باہر کر دے۔ شکریہ ناظرین، پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔